میں ان کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کروں۔ اعلیٰ حضرت، ہاں بھائی سنیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، بخشش کے راستے پہلے بنائے گئے، بخشش کے راستے پہلے بنائے گئے ہیں۔ ابھی بندہ تیار نہیں بخشش کے لیے، بن گیا کعبہ، آدم بعد میں بنے، کعبہ پہلے آدم بعد میں آئے، پتا چلا رب کو بندے سے کتنا پیار ہے، ہمیں پیدا بعد میں کیا، بخشش کا راستہ پہلے نکالا۔ جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ کی جگہ اس نے سایہ کر دیا، حکم ہوا ابراہیم نشان لگا دو، جتنے بیچ میں سایہ ہے یہ میرا گھر ہے، اللہ اکبر، اتنے بیچ میں نشان لگایا گیا، بادل ہٹ جاتا تو حد ختم ہو جاتی، اب کیا کرنا ہے یا اللہ اگر بادل گیا تو نشان ختم، پھر عمارت کیسے بنے گی؟ حکم ہوا مکڑی کو جا کر کے اتنے بیچ میں جالا لگا دے، جہاں تک کعبے کی حد ہے، مکڑی نے آ کر کے جالا لگایا، اللہ کے خلیل نے کعبے کی بنیاد رکھی، اسماعیل ذبیح اللہ نے مزدور بن کے مزدوریاں کی ہے، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، سننا پیارے، جب کعبہ تعمیر ہونے لگا، کعبے کی جب تعمیر ہونے لگی، دیوار حد سے اونچی ہونے لگی، کہتے ہیں یا اللہ اب تو بھی بتانا اس سے اوپر کیسے چنائی کروں، جبریل آئے پتھر لا کے دیا، فرمایا ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جائیے، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہے گی یہ پتھر بھی اٹھتا رہے گا، حسب ضرورت پتھر اٹھتا رہا، دیوار اٹھتی رہی، پتھر اٹھتا رہا، جب کعبے کی حد اوپر سے مکمل ہوئی پتھر نیچے آ گیا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا پیارے، جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کی ہے، کہتے مالک تیرا گھر بنا دیا ہے، واپس جانے کی اجازت دے دے، آواز آئی ابراہیم مزدوری نہیں لوگے، میرا گھر بنایا ہے، مزدوری تو لے کے چلے جاؤ۔ اب ذرا غور سے سننا پیارے، حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، آنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے کعبہ تعمیر کیا، کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ تیرا گھر بنانے لگا ہوں، بتا تو صحیح اس کی اجرت کیا ملے گی؟ فرمایا سنا تھا جو کعبے کا طواف کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، کہتے ہیں اللہ مزدوری تھوڑی ہے، کام بڑا ہے، مزدوری اور بڑا ہے، فرمایا سنا تھا جو کعبے کا طواف کرے گا وہ بھی جنتی، جو کعبے کو دیکھ لے گا وہ بھی جنتی، کہتے ہیں اللہ مزدوری اب بھی تھوڑی ہے اور بڑا ہے، کہتے ہیں جو کعبے کا طواف کر کے جائے گا جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دے گا میں اس کو بھی جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ توجہ ہے، اب ذرا سوچ کا جو طواف کر کے جائے اور یہ جس کے حق میں دعا کر دے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ مزدوری بٹ رہی ہے، جو مزدوری بٹنے لگی بادل آ گیا، کہنے لگا یا اللہ مزدوری تو میں نے بھی کی ہے نا، میں نے بھی تو سایہ کیا تھا، مجھے بھی دینا اجرت۔ فرمایا جا پہاڑیوں کے اندر چلا جا، ایک میرا محبوب آئے گا، تیری اجرت یہ ہے جب وہ چلا کرے گا تو اس کے سر پہ سایہ پن کے چلا کرے گا۔ پھر مکڑی نے بھی کہا یا اللہ بادل کو دے دی، پھر مجھے بھی دے۔ فرمایا تو غار میں چلی جا، ایک دن آئے گا میرا محبوب غار کے اندر، تیری ڈیوٹی ہے جب وہ آئے گا تو دروازے پہ جانا لگا دینا۔ اللہ اکبر، اس کو بھی مزدوری ملی۔ اب اللہ کے خلیل نے ہاتھ اٹھا دیے یا اللہ مجھے بھی مزدوری دے، تو کیا چاہتا ہے مزدوری میں؟ خدا کی قسم اجرت جو خلیل نے لی ہے وہ کسی کو نہیں دی ہوگی، وہ کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ اللہ کے خلیل نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرے نبی بتاتے رہے، تو نے ہمیں بتایا ہے، آخر میں میرا محبوب آئے گا جو سارے نبیوں کا امام بن کے آئے گا۔ کہتے ہیں اللہ اجرت یہ ہے کہ میری نسل میں محمد کو پیدا فرما دے۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ بے شمار پتھروں پہ اللہ کے خلیل کے پیر پڑے ہیں، لیکن صرف مقام ابراہیم جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا، صرف اسی پہ نشان ہے آپ کے قدم کا۔ اسی پہ نشان کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ کے خلیل کے منہ پہ حضور کا نام آیا نا تو کہتے ہیں ادب سے پتھر بھی پانی کی طرح پگھل گیا تھا، جیسی پتھر کی طرح پگھلا نا پیر اسی کے اندر چلا گیا۔ آج تک نشان قدم موجود ہے۔
اللہ اکبر، سب کو مزدوریاں دی گئی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں پیارے ہم بعد میں آئے ہیں، بخشش کا ذریعہ پہلے بنایا گیا ہے، ہم نے گناہ بعد میں کیے ہیں، مغفرت کے راستے پہلے کھولے گئے ہیں، حال و جوان اب ہم کدھر جا رہے ہیں، گناہ بندے سے ہو جاتے ہوں تو آج بھی آواز دے کے کہتا ہے آ میری چوکھٹ پہ آ جا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہ جائے گا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہ جائے گا۔ لیکن افسوس میری قوم کا جوان، ہم راتوں کو 3 بجے سوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دو، کوئی ایسا تعویذ دو بزنس میں برکت ہو جائے، ایسا تعویذ دو کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اب ذرا سوچنا پیارے، ہم بزنس کے لیے جاتے ہیں 10 بجے دکان کھولا کرتے ہیں، کیوں کھولتے ہو 10 بجے دکان؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹا 3 بجے تک سویا کرتا ہے، کیوں سوتا ہے؟ پی بی ایس کر رہا ہے، پی او ایم ایس کر رہا ہے، یا آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے، جو 3 بجے تک سو رہا ہے۔ کہا نہیں وہ موبائل چلاتا رہتا ہے، گیم کھیلتا رہتا ہے، ہمیں حیا تک نہیں آتی، رات کے 3 بجے تک موبائل چلانے والے، مجھے پتا 10 بجے سے پہلے کیسے سو کے اٹھ سکتے ہیں، 11 بجے سے پہلے کیسے اٹھ سکتے ہیں۔ کہتے پیر کا تعویذ کام آئے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ جا کر کے دکانوں میں دیکھو، کسی کے کاؤنٹر پہ تعویذ، کسی کی دیوار پہ تعویذ، کسی کی چھت میں تعویذ، کسی کی کرسی میں تعویذ، یہ کیا ہے؟ کہا برکت کا نقشہ ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورا پیر گلے میں لٹکا لے، برکت نہیں ہو سکتی ہے، برکت تب ہوگی جب مسجد سے فجر کی اذان ہو، بستر چھوڑ کے مسجد میں چلا جا، 2 رکعت نماز رب کو پڑھ کے دکھا دے، اس کے بعد دکان پہ چلا جا، 10 بجے کا انتظار نہ کر، فجر کے بعد دکان کھول، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جا، مشیت کا نقیب کہے گا تو نے سجدہ کر کے میرا کام کر دیا ہے، میں روزی دے کر کے تیرا کام کرنے لگ گیا۔ یہ رب ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے۔ کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں خاتون آئی، حضور میرا بچہ نہیں ملا، اچانک میں بچہ مل گیا۔ جب بچہ ملا نا تو ماں کبھی ماتھا چوم رہی ہے، کبھی گلا چوم رہی ہے، کبھی سینے سے لگا، کبھی لپٹ رہی ہے۔ حضور دیکھتے جا رہے، مسکراتے جا رہے۔ فرمایا صحابہ کیا کسی کا پیار اس ماں کے پیار سے بھی زیادہ ہوگا؟ صحابہ کی گردن جھک گئی، یا رسول اللہ ماں سے زیادہ کون پیار کرتا ہے؟ میرے حضور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، فرمانے لگے جتنا یہ ماں اپنی اولاد سے پیار کر رہی ہے نا، اللہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ غلطی ہم نے کی ہے یار، ہم نے کبھی رب کو منانے کی نہیں سوچی، کبھی ہم نے اسے آواز نہیں دی، کبھی ہم نے اسے پکارا نہیں۔ ہمارا رب کتنا سننے والا، ایک بار بندہ یا رحمان کہے اللہ 70 مرتبہ کہتا مانگ کیا مانگتا ہے۔ کبھی آواز دی؟ پیٹ میں درد اٹھا، ہائے رے ڈاکٹر، بخار آیا، ہائے رے حکیم، پریشانی آئی، ہائے رے طبیب، غریبی آ گئی، ہائے رے امیر، اگر روٹیوں کے لالے پڑ گئے، ہائے رے ودھایک، ہائے رے مکھیا، ہائے رے پردھان، ہائے رے منتری، ادھر ادھر گئے، کبھی رب کی چوکھٹ پہ گئے ہم، کبھی ہم نے پکارا اپنے رب کو، اور یار ہم اپنے رب کو آواز دینا بھول گئے، اسے پکارنا بھول گئے۔ قسم خدا کی سب سے زیادہ بندے سے رب کی ذات قریب ہوتی ہے، ضرورت پڑے کبھی رب کو آواز دے کے دیکھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار کبھی ہم نے کتنی دعائیں مانگی قبول نہیں ہوتی، کیسے مانگتے ہو تمہیں بتاؤ؟ پہلی بات جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، علماء گواہی دیں گے، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے نا تو گھڑی دیکھتا رہتا، ابھی خطبے میں ٹائم ہے، ابھی خطبے میں ٹائم ہے۔ اگر امام تقریر کر رہا ہے مسجد میں تو کہتے دماغ خراب ہوگا، کون جا کے اس کی پرانی باتیں سنے، یہ سوچ کے گھر میں ہم بیٹھے رہے۔ جیسے خطبے کا وقت ہوا ہم نے کلف لگے کپڑے پہنے، انداز شاندار پہننے کے بعد آستین اوپر یوں چڑھائی ہے، ایسے مسجد میں آ رہے ہیں جیسے خدا کے گھر میں ہی باپ کی جاگیر میں آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد بڑے روب کے ساتھ مسجد میں پیر رکھا، دھاڑ سے آواز آتی ہے، لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں کون آیا ہے، جب دیکھتے ہیں اچھا جی فلاں سیٹ آئے ہیں، کالر کھلا ہے، آستینیں چڑھی ہیں، ٹوپی آدھے سر پہ ہے، آنے سے پہلے گھڑی دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا سیٹ جی آئے ہیں، کوئی سب چھوڑ رہا ہے، کوئی جگہ چھوڑ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رکیے ہے اگر صفیں بن چکی ہو اور مسجد میں آیا کرو تو کسی کی گردن باندھ کے نہ جایا کرو، جہاں جگہ مل جایا کرے وہیں بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ مسجد ہے، مسجد تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کا اپنا معاملہ یہ ہے۔ ایک مشن میں کھڑے ہو گئے، محبوب آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ یہاں کر بھی لوگ منصب دیکھتے ہیں، کئی مسجدوں میں گولیاں چلی، مر گئے لوگ کہ پنکھا اپنے اوپر کیوں چلایا۔
یہ امت ہے، یہ دن دیکھ رہے تھے اس امت کو پنکھوں کے لیے جھگڑے مسجد میں آیا بیٹھا گھڑی دیکھ رہے اور خاص کے امام کو دکھانا چاہ رہے، اتفاق سے امام دیکھ لے تو دکھا کے کہتا ٹائم ہو گیا، یہ دکھا رہا ٹائم ہو گیا۔ امام صاحب بیچارے گھر سے غریب تھے، پردیسی تھے، سوچا اگر اس کی مخالفت کی تو امامت کر ہی چلی جائے گی، خطبہ مختصر کیا، جلدی سے مصلی پر بیٹھے نماز پڑھائی۔ اب دیکھو ہمارے مانگنے کا طریقہ، ہم نے 4 سجدے کیے، مرغے کی طرح ٹھونگے ماری، اور یار 3 بار تسبیح تو کیا ایک بار بندہ صحیح سے نہیں کہہ پاتا، ٹھونگے ماری اور اٹھ کے بھاگتے ہوئے چل دیے، آستین اٹھائی اور جا رہے نکلے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے مشیت کا نقیب کہتا ہے فرشتوں اس سے پوچھو تو ذرا یہ مسجد میں آیا کیا کرنے تھا، یہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا، اس روڈ میں کس لیے آیا تھا، کس چیز کا گھمنڈ ہے اسے، اپنی دولت پہ ناز ہے اسے، اپنی پاور پہ ناز ہے اسے، اس سے کہہ دو میرے گھر میں آیا کرے تو گردن جھکا کے آیا کرے، گھمنڈ لے کے نہ آیا کرے، ورنہ مجھے میری عزت کی قسم ہے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اوقات نہیں دکھا دوں گا۔ اگر نہ دیکھا ہو آئی سی یو میں جا کے دیکھ لو کتنے امیر سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، کتنے پیسے والوں کی ناک میں آکسیجن لگا ہے، آج ہاتھ نہیں چلا سکتے، کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے سامنے کوئی نہیں دکھتا لیکن آج ہاتھ نہیں چل رہا ہے۔ مشیت کہتی آؤ لوگوں تماشا دیکھو، یہ وہ ہے جو نہ بندوں سے ڈرتے تھے نہ خدا سے ڈرتے تھے، آج دیکھو میں نے انہیں محتاج بنا دیا ہے۔ اگر عزت کی موت چاہتے ہو تو خدا سے بھی پیار کرو، مصطفیٰ سے بھی پیار کرو۔ مانگنے کا ڈھنگ سب کو پیر پہ ناز ہونا چاہیے، مجھے ہے نا اپنے پیر پہ ناز، آپ کو بھی اپنے پیر پہ ناز ہونا چاہیے۔ پیر ہو نہیں ایسا چاہیے جس پہ ناز ہو، میں تو صاف کہتا ہوں پیر ایسا ہو جس پہ ناز ہو۔ اس لیے پیر کا مسئلہ صرف یہی کا نہیں وہاں کا بھی، ایسا پیر کبھی نہ پکڑنا جس کے اوپر چادر چڑھ رہی ہو اور نیچے لٹھیا چڑھ رہی ہو۔ ہاں پیر پہ سب کو ناز ہے، لیکن ایک بات بتاؤں کائنات میں سب سے بڑا پیر میرا نبی ہے۔ حضور سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ بولیں سارے بولیں حضور سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ آج ہمارے مزاج کیا ہے؟ کیا حال ہے جی؟ بس پیر کا کرم، سیدھی سی ڈائریکٹ نہیں کہتے پیر کا کرم ہے۔ کھیتی کیسے ہوئی؟ پیر کا کرم ہے۔ تو بندہ یہ کہتا تو رب کہتا سن، زمین کے سینے سے دانے کو میں نے مٹی چیر کے نکالا، اس کی پتیاں میں نے بنائی، جب وہ پودا بن گیا تو ہواؤں سے جھولے میں نے دلائے، جب اس نے شعور پکڑا تو رات کی شبنم سے منہ میں نے دھلا، جب اور آگے بڑھا تو سورج کی گرمی سے میں نے اس کو طاقت بخشی، اور آگے بڑھا تو رات کی چاندنی میں نے اس کو کھلایا، پودے میں نے اگائے، بالی میں نے لگائی، دانے میں نے اگائے، پھر بتا میرا کرم کدھر گیا؟ پیر کا کرم ہو گیا؟ وہ بھائی جب بھی کہا کرو یہ کہا کرو دعا پیر کی ہے، کرم خدا کا ہو رہا ہے۔ ہاں ہم کہیں نہ کہیں غلط کرتے، کرم خدا کا، دعائیں ہمارے پیر کی، ان کی دعا سے تو کرم ملا ہے نا۔ بندہ صدقے کہتے باز پیر کا کرم ہے، اللہ کو قطعی بھول گئے، رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم رب ہے۔ کبھی رب سے بھی پیار کرو، تم اپنی بیوی سے کہتے ہو آئی لو یو، ہاں اپنی زندگی کی ہم سفر سے کہتے ہو آئی لو یو، کبھی رب سے بھی کہا نا اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے، کبھی کہا ہم نے؟ کبھی نہیں کہا نا۔ رب سے پیار کیا کرو، بتائے رب کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے بتا دوں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ رب کتنا پیار کرتا ہے سنو، گھر بھی جا کے بیٹیوں کو بتانا رب اتنا پیار کرتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نا کہنے لگے یا اللہ تو بتانا میرے مالک زمین پہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دیکھو گی کہاں کا فلا چوک میں بیٹھ جانا، جو سب سے پہلے نکلے گا وہ میرا سب سے بڑا دشمن۔ جب دیکھا نا سفید داڑھی عمر گھٹنے کی، ہاتھ میں بچے کا ہاتھ نکل کے جا رہا ہے، رب نے فرمایا یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر شوق پیدا ہوا یا اللہ وہ دکھا دے جو تیرا سب سے بڑا دوست ہے۔ فرمایا پھر اسی چوک میں جائیں گے، جا کے بیٹھ گئے، پھر وہی بوڑھا وہی بچہ کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے مسئلہ کیا؟ دور پہ جا کے بولے یا اللہ دشمن بھی وہی دوست بھی وہی،
ایک رات میں کون سی اس نے نیکی کی ہے؟ رب نے فرمایا سنو، کل جب یہ گزر کے جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ تھا. وہ بچے جو ہے نا کبھی کبھی بڑے اسے عجیب سوال کر بیٹھتے ہیں. بچے نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا ابا سب سے بڑا کیا ہے؟ تو بچے کے باپ نے کہا بیٹے سب سے بڑے سمندر ہے. کہا اس سے بھی کچھ بڑا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس سے چھوٹی زمین ہے. پھر کا پہاڑ، پھر اس نے کہا پھر اور کیا؟ اس نے کہا بیٹے یہ تارے، پھر سمندر کے جہاز. اس نے کہا اس سب سے بھی زیادہ کچھ ہے؟ تو بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا اس سب سے زیادہ تیرے دادا کے گناہ ہیں. آج ہم گناہ کرتے لیکن احساس گناہ نہیں. ہم گناہ کر کے بھی موج میں سوتے. وہ کتنا قریب ہے، کچھ نہیں کیا اس نے صرف اتنا کہا کہ سب سے زیادہ تیرے دادا کے گناہ ہیں. بچہ تھا، اس نے کہا دادا ایک بات اور بتاؤ نا. کہا کیا کوئی تمہارے گناہوں سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، رو کے کہنے لگا ہاں بیٹے اگر میرے گناہوں سے بھی کچھ زیادہ ہے تو میرے رب کا کرم میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. کہ جیسی اتنا کہا تھا اے موسیٰ ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کو اپنے دوستوں کی لسٹ میں رکھ دیا ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کبھی رات کو اٹھ کے دو آنسو کے قطرے آنکھوں میں لے کے بیٹھ جا، اپنے رب کو دکھا دے. ضروری نہیں ہے بخشش کے لیے مہینہ رویا جائے، بخشش کے لیے سال بھر رویا جائے. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اگر دو آنسو گرا دو گے وہ اتنا قریب ہے پلک سے جدا بعد میں ہوگے. میں بھی وہ لسٹ میں تمہیں پہلے لکھ دیا ہے. رب کے قریب آ جاؤ، رب سے مانگا کرو. رب بڑا قریب ہے، بڑا پیار بندوں سے کرتا ہے. اللہ اکبر، بڑا پیار کرتا ہے. آؤ میں بات آگے بڑھاؤں. ادھر تو باہمیری نے پتہ چلا نا کعبے کے خیال سے سر کا درد ختم ہو گیا. خدا کا گھر ہے بھائی، خدا کا گھر. اللہ اکبر. تو اس نے کہا اچھا عظمت والا گھر ہے. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام کیا، کہا کہ بھائی میں کعبے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سارے بولے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں وہی بولے ہیں. کعبے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے بادشاہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا گھر اتنی عظمتوں والا تو گھر والا کتنی عظمت والا ہو. آیا کعبے کا طواف کیا. تاریخ میں سب سے پہلے غلاف جو ڈالا ہے نا وہ تو باہمیری نے ڈالا. سب سے پہلا غلاف کعبے پہ کس نے؟ تو باہمیری نے کعبے کا غلاف ڈالا. پھر کعبے سے آگے سفر کیا، مکہ سے نکلے. آگے اس کی قوم کے علماء جا رہے تھے. چلتے چلتے اس زمین پہ پہنچے ہیں جس زمین کو شہر مدینہ کہا جاتا ہے. ابھی آباد نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، میدان ہی میدان تھا. علماء گئے جا کے ٹھہر جاتے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں. تو باہمیری نے کہا رک کیوں گئے اور یہ لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا بادشاہ اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. کہ سمجھا نہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے اور اس شہر کو آباد کریں گے. تو باہمیری نے پوچھا تھا آخری پیغمبر کی شان کیا ہے؟ تو علماء نے بتایا تھا ان کی عظمت یہ ہوگی وہ جس سے راضی ہو جائیں گے خدا بھی اس سے راضی ہو جایا کرے گا، خدا بھی اس سے راضی ہوگا. کہ اتنی عظمتوں والا محبوب. کہا ہاں کب آئے گا؟ کہ کتابیں بتا رہی ہیں آنے والا ہے، نشانیاں بتا رہی ہیں آنے والا ہے. اس نے 300 علماء کا انتخاب کیا، پوری فوج سے 300 مولوی چھانٹنے کے بعد اس زمین پہ 300 گھر بنائے گئے ہیں اور ایک مکان 2 منزلہ بنایا گیا. ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا 2 منزل مکان اس کو دیا گیا. اس نے خط لکھا، طبیعت خراب تھی، خط لکھا اور علماء کو بلا کے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن یہ میرا خط سنبھال کے رکھنا. کیا کرنا ہے؟ کہ اگر حضور آ جائے نا میرا خط انہیں دے دینا، اگر وہ نہ آ سکے تو اپنی اولاد کو خط دے دینا. اگر ان کے زمانے میں بھی حضور نہ آئے تو ان سے کہنا وہ اپنی اولاد کو خط دے دے. یہ کہتے کہتے کہ میرا خط حضور تک پہنچنا چاہیے. اس نے پوری تمہید باندھی، خط دیا چلا گیا. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا، 1000 برس کا عرصہ گزرا ہے. ادھر دیکھو مکہ شریف سے حضور نے ہجرت کی ہے، بستر پہ علی لیٹے ہیں، غار میں ابوبکر صدیق ساتھ جا رہے ہیں. حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے ہیں. مدینے والوں کو پتہ چل گیا ہے حضور آ رہے ہیں. لوگ گھروں سے باہر آ گئے استقبال کے لیے، دیکھنے کے لیے
مصطفیٰ آ رہے ہیں. ہر امیر چاہتا تھا حضور میرے مہمان بنے, ہر شخص چاہتا تھا میرے مہمان بنے, لیکن جانتے ہو ایک ایسا بھی جوان تھا جو امیر نہ تھا بلکہ گھر سے غریب تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, حسرت کی کاش حضور میرے بھی گھر آ جاتے. گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے, ماں ہوتی ہے, آنسو دیکھ کے کہتی رخت جگر بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے. کہا ماں حضور آنے والے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کاش آقا میرے مہمان بن جاتے, میرے مہمان بن جاتے. ماں ہوتی ہے, کہنے لگی پھر کیا ہوا. کہا اماں میں دیکھ کے آیا ہوں بڑے بڑے امیر راہوں میں کھڑے ہیں, بڑی بڑی عمارتوں والے کھڑے ہیں, ہم ٹھہرے غریب لوگ, اے ماں حضور ہمارے گھر کیسے آئیں گے. اتنا سنا ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا اچھا اگر انہیں بلانا ہے ایک کام کر. کہا کیا. کہا کنویں پہ چلا جا, رسی لے ڈول لے, پانی بھر کے لا. کہا کیا کرے گی ماں. کہا بیٹے سن, امیروں نے اپنی شان کے مطابق گھر سجایا ہے, غریب اپنی شان کے مطابق گھر سجائیں گے. کہا کیا ہوگا. کہا حضور آنے والے ہیں. کہا ماں ہمارے گھر بھی آئیں گے. کہا بیٹے تجھے نہیں پتا ہے حضور سب کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں, جا تو اپنا کام کر. آئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری, ہاتھ میں رسی ہوئی ہے, پانی بھر کے لائے ہیں. ماں کے ہاتھ میں بالٹی لی, اے ماں میں پانی لے کے آیا. ماں نے چھڑکاؤ کیا ہے, صفائی کی ہے. کہنے لگی جا بیٹے جہاں راہوں میں سب کھڑے ہیں تو بھی وہاں چلا جا. کہا ماں تو کیا کرے گی. کہا بیٹے تیرا کام آسان کرنا ہے. کہا کرنا کیا ہے. کہا بلا کے لانا تیرا کام ہے, اور حضور کے آنے کی دعا کرنا یہ ماں کا کام ہے. اللہ اکبر. کہتی یہ ماں کا کام ہے. بیٹھ گئے مسلے پہ. ابو ایوب انصاری آ گئے, بڑے بڑے امیر مجھ سے آئے تھے سواریوں سے, سب اپنی گاڑی میں بیٹھے. میں لے کے جاؤں گا بھائی حضور کو, میں لے کے جاؤں گا. ابو ایوب انصاری دیکھ رہے ہیں سب کے منہ کو. لوگ کہتے ہیں یہ بچہ کیوں آیا ہے, یہ جوان کیوں آیا. کہنے لگے میں حضور کو لینے آیا ہوں. اس نے کہا تو کیسے لے کے جائے گا بھائی, اتنے بڑے بڑے امیر جنہوں نے گھر سجائے ہیں یہ لائن میں لگے ہیں, تو کس گنتی میں. اس نے کہا تم حضور کو لے کے جاؤ گے, حضور میرے گھر خود چل کے جائیں گے. تجھے کیسے پتا چلا. کہا میری ماں نے کہا ہے. کس نے کہا ہے, زور سے بولے. کہنے لگے میری ماں نے کہا ہے. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. کبھی اتنی اہمیت ہم نے ماں کی دعاؤں کو دی کبھی دعائیں اہمیت کبھی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے نا یہ گوبر اٹھانے والی ماں ہے, یہ مٹی لگانے والی ماں ہے. تم نہیں جانتے ہو. فرمایا گیا وہ ماں جس کے ہاتھ مٹی میں گوبر میں سنے ہو, ایک طرف وہ بیٹھی ہو, دوسری طرف 70 ولی بیٹھے ہو, اور تیرے حق میں 70 ولی پر دعا کرتے ہو, اور ایک ماں تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے. فرمایا گیا 70 ولیوں کی ٹال دی جائے گی, ماں کی دعا نہیں ٹالی جائے. یہ ماں ہوتی ہے. اللہ ہوا. ماں نے کہا بیٹے جانا. بیٹھ گئے, گردن جھکی ہے. انتظار کرتے 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 لوگوں نے کہا جا چل, کیوں بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہا ہے, ہم لے کے جائیں گے حضور کو. اب وہ ایوب انصاری کا دل ٹوٹ گیا. اٹھے, گھر آ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے ماں میں حضور کو نہ لایا. ماں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتا ہے, آنے تو دے نا, امید ہے حضور آئیں گے. یہ ماں کا یقین دے کہ حضور آئیں گے تو بیٹھے گھر کے اندر, ادھر حضور آئیں گے. اور پیسے والے راہوں میں کھڑے تھے. کسی نے نکیل پکڑ لی اٹھنی کی میرے گھر, کوئی کہتا میرے گھر, کوئی کہتا میرے گھر. اللہ اکبر. کسی کے گھر کیسے جا سکتے تھے. حضور ابو ایوب انصاری کے آنسو بھی دیکھ رہے تھے, ان کی ماں کی دعائیں بھی دیکھ رہے تھے. جیسے کہ لوگوں نے نکیل پکڑی, رب کا پیغام آیا محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ اونٹنی کی رسی چھوڑ دے, آج یہ تیری مرضی سے جائیں گی, سواری اپنی مرضی سے جائے گی, ان بلانے والوں کی مرضی سے نہیں. اللہ اکبر. حضور نے کہا میری سواری کی رسی چھوڑ دو. سب نے سواری کی رسی چھوڑی. آقا نے کیا فرمایا تھا, جہاں سواری بیٹھ جائے گی وہیں پہ میں قیام کروں گا. اب ذرا غور کرنا پیارے, ادھر ابو ایوب انصاری رو رہے ہیں, ادھر ماں سجدے میں ہے, ادھر حضور کی سواری چلی ہے. سب دعائیں کر رہے تھے یہ میرے آگے بیٹھ جائے, یہ میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے, لیکن سواری آ کر کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے. لوگ کہتے اتفاق ہو سکتا ہے. پھر سواری کو اٹھایا گیا, پھر چلی پھرا کے بیٹھی ہے, پھر چلی پھرا کے بیٹھی ہے, 3 مرتبہ بیٹھی ہے. کہا یہ اپنی مرضی سے نہیں, یہ رب کی مرضی سے آئی ہے. آقا سواری سے اترنے لگے ہیں. ایک شخص دوڑ کے آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. کہتے ابو ایوب انصاری وہ دیکھ تو سکی تیرے دروازے پہ کون آیا ہے. اتنا سناتا ننگے پیر دوڑ لیے ہیں, دروازہ کھولا, کیا دیکھتے ہیں, دروازے پہ حضور مسکرا رہے ہیں. آقا مسکرا رہے ہیں. آپ
مسکرا کے کہتے ہیں اے ماں آج دیکھ ہمارا وہ مہمان بنا ہے جو معراج میں خدا کا مہمان بن کے گیا. اعلیٰ حضرت فرمایا ماں دیکھنا کون آیا ہے. حضور تشریف لائے, بہت غور سے سننا, حضور تشریف لائے بیٹھے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی ماں نے ایک پانی کا پیالہ پیش کیا. حضور میرے بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ ایک گھوٹ پی لے آپ. جیسے قریب آیا نا پیالہ, رب نے فرمایا محبوب ایک گھوٹ نہیں پینا ہے, یہیں رہنا ہے, یہیں رہنا ہے. بیٹھ گئے حضور, پانی پیا, رک گئے. اب وہ ایوب انصاری کہتے میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں کہتا تھا حضور میرے مہمان بنے. کہتے ایک دن میں بیٹھا تھا, حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ, دیکھو وہ اندر جو صندوق میں ایک چھوٹا صندوق رکھا ہے وہ تو نکال کے لے کے آؤ. وہ صندوق تو لے کے آؤ جو اندر رکھا ہے. ابو ایوب انصاری کہتے مجھے خود نہیں پتا تھا صندوق میں کیا. میں لایا, حضور نے فرمایا کھولو. کہتے میں نے کھولا, پھر ایک صندوق نکلا. فرمایا اسے بھی کھولو. پھر نکلا تو ایک خط. حضور نے خط لیا, پڑھتے گئے روتے گئے, پڑھتے گئے روتے گئے. عاشق کا خط تھا یار. حضور روتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتے میں پریشان تھا, یا رسول اللہ ایسا کیا لکھا ہے کہ حضور رو رہے ہیں. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آقا اس میں لکھا کیا ہے. کہتے لو پڑھ لو. کہتے جب تک خط نہیں پڑھا تھا میں یہ سمجھتا تھا حضور میرے مہمان ہیں. خط پڑھ کے پتا چلا کہ ہم حضور کے مہمان ہیں. گھر ہمارا نہیں, گھر حضور کا ہے, ہم مہمان ہیں. اللہ اکبر. خط میں کیا لکھا تھا؟ تبا حمیری نے لکھا تھا یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے آپ آنے والے ہیں. ستارے بتا رہے ہیں آپ آنے والے ہیں. ہواؤں نے بتا دیا ہے آپ آنے والے ہیں. زمین کی خوشبو نے بتا دیا ہے آپ آنے والے ہیں. مگر یا رسول اللہ یہ میری کم نصیبی ہے, میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا. لیکن آقا گواہ رہنا, میں ان لوگوں کو گواہ بنا کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں, اپنا رسول مان کے جا رہا ہوں. یہ گھر آپ کے لیے بنا کے جا رہا ہوں. یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے قبول کر لینا. یا رسول اللہ کچھ اور نہیں چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں جب قیامت کے دن آپ ابو بکر کو آواز دیں, عمر کو آواز دیں, عثمان کو آواز دیں, علی کو آواز دیں, تو مجھے نہ بھول جانا. ان غلاموں کی طرف مجھ کو بھی جلا دے دی جائے. اللہ